اللہ اگر آپ کہیں گے تو ہمارے آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی، ہے کہ نہیں؟ کہ نبی کے لہجے میں حیدر کرتے ہیں، نبی کے لہجے میں حیدر بھی بات کرتے ہیں، علی کے لہجے میں اصغر بھی بات کرتے ہیں، ہمیں شہید ہو کے بھی خاموش رہ نہیں سکتے، یہ کربلا ہے کہے سر بھی بات کرتے ہیں، شہید ہو کے بھی خاموش رہ نہیں سکتے، شہید ہو کے بھی خاموش رہ نہیں سکتے، یہ کربلا ہے کہے سر بھی بات کرتے ہیں، یہ کربلا ہے کہے سر بھی بات کرتے ہیں۔ اور یقین مان لیں کہ خطیب اہل سنت حضرت علامہ صادق حسین رضوی صاحب قبلہ کی ساتھ ہے جنہوں نے ہندوستان کے نہ جانے کتنے لوگوں کے عقیدے کی مچھلیوں کو تیرنا سکھایا ہے، وہ عظیم خطیب ہیں خطیب اہل سنت حضرت علامہ صادق حسین رضوی صاحب قبلہ۔ آپ حضرات نے تقریریں بہت سنی ہیں، لیکن آج خدا کی ایک خطیب سے ملاقات کر لیں، خطیب سے ملاقات کر لیں۔ مجھے کہ اگر آپ حضرات جب حضرت کی تقریر سنیں گے نا اور اس پہ عمل کریں گے تو آپ کی دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی، ہے کہ نہیں؟ اگر یہ عقیدہ لیے بیٹھے ہیں تو آئیے بلا تاخیر ہم اور آپ حضرات اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور حضرت علامہ صادق حسین رضوی صاحب کی رکن شورا سنی دعوت اسلامی کا استقبال نعرے تکبیر و نعرے رسالت سے کر لیں۔ سارے حضرات دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور بھائی مرزا آفیشیل جناب مولانا معشوق صاحب قبلہ ازہری میڈیا ان حضرات کو قید کر کے دکھا دے پورے ملک ہندوستان میں، بیرون ملک ہندوستان، کہ نبی کے عشاق جو ہے کھنڈور پرتاپ گڑھ کی سرزمین میں اس سردی کی رات میں بیٹھ کر کے کتنے محبت و احترام کے ساتھ اللہ اس کے رسول کا ذکر سن رہے ہیں۔ تو آپ حضرات اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور یہ سارے چینل والے ابھی آپ حضرات کو دکھائیں گے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کون ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، محافظان مسلک اعلیٰ حضرت، عرص وہاں بیٹھا تب وہ یہاں دیکھے گا کیمرہ میں، ہاں کیمرہ میں دیکھوایا پبلک کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ وعدہ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی راہ بے کس پناہ میں، جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر مرد حضرات بآواز بلند، ہماری مائیں بہنیں بچیاں دھیمی آواز میں میرے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ،
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وعلى آلك وأصحابك وأصحابك يا نور الله يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم صلى الله عليه وسلم. رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقۃ فیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ رجب کے فیوز و برکات سے بھرپور مالا مال فرما. مولا ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ ماہ شعبان و ماہ رمضان المبارک نصیب فرما اور موت آنے سے پہلے ہم غریبوں ناتواں کمزوروں کو ایک مرتبہ ماہ رمضان مدینے میں نصیب فرما. جو درس شہ بطحا نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے. جو درس شہ بطحا نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. اور بدل ڈالا ہے اب تو اپنا انداز بیاں ہم نے. بدل ڈالا ہے اب تو اپنا انداز بیاں ہم نے. نہیں تو بند کر دی تھی فرشتوں کی زباں ہم نے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس وقت اسلامی سال کا 7واں مہینہ ماہ رجب المرجب اپنے فیوز و برکات کو لٹاتا ہوا پوری تیزی کے ساتھ ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے. اور القریب ہم اور آپ اسلامی سال کے 8ویں مہینے ماہ شعبان المعظم میں داخل ہونے والے. آپ جانتے ہیں کہ ماہ رجب میں اللہ ہمیں شب معراج عطا فرماتا ہے. ماہ شعبان میں میرا کریم ہمیں شب برات عطا کرتا ہے. اور اس کے بعد ماہ رمضان میں اللہ ہمیں شب قدر عطا فرماتا ہے. یہ تینوں مہینے بھی عظمتوں برکتوں والے ہیں اور ان تینوں مہینوں کے شب و روز بھی برکتوں والے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ماہ رجب کی برکت والی رات میں ہم اور آپ جشن شہید اعظم اور اسے مقدس کی اس بابرکت محفل میں موجود ہیں. اللہ رب العزت محفل کے سجانے والوں کا سجانا اور ہمارا اور آپ کا دور دراز سے یہاں آنا قبول فرمائے. میں ایک بات اکثر کہتا ہوں، آج بھی علماء کی موجودگی میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ محفل ہے کہ جہاں 2, 4, 5 گھنٹے بیٹھنے والے ہی قرب ثواب نہیں دیتا، بلکہ اس محفل میں آپ کی زندگی کا گزرنے والا ایک لمحہ بھی اگر میرا مولا قبول کر لے تو قیامت میں وہی ایک لمحہ سب کے لیے جنت کی ضمانت بن جائے گا. یہاں بیٹھ کر سننے ہی پر ثواب نہیں ہے، یہاں بیٹھ کر سبحان اللہ کہنے ہی پر ثواب نہیں ہے، بلکہ یہاں آپ کے دھڑکنے والے دل کی ہر دھڑکن پر اللہ نیکی عطا فرمائے گا. اس محفل کی طرف اٹھنے والے ہر قدم پر مولا ثواب عطا فرمائے گا اور یہاں لی جانے والی ہر سانس پر مولا آپ کو انعام عطا فرمائے گا. کسی شاعر نے بہت خوب کہا، جہاں ذکر رسالت معاب ہوتا ہے، جہاں ذکر رسالت معاب ہوتا ہے، وہاں پہ سانس بھی لینا ثواب ہوتا ہے. یقیناً ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے گھر کے گرم بستروں سے نکل کر اپنے ذکر پاک اس بابرکت محفل میں آنے کی توفیق عطا کی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، سردیوں کی رات ہے
اور ایسے میں لوگ باہر نکلنا پسند نہیں کرتے. اگر پھر بھی ہم اور آپ نکل کر یہاں جمع ہوئے ہیں تو یقیناً کوئی ایک بھی یہاں اپنی ذات کے لیے یا کسی دنیاوی مفاد کے لیے نہیں آیا. یہاں آنے کا مقصد نہ کاروبار ہے، نہ کسی سے ملاقات ہے، نہ کسی کی شادی بیاہ میں شریک ہونا ہے، بلکہ ہم یہاں صرف اللہ رسول کے ذکر کو سننے کے لیے آئے. اور میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، یاد رکھنا یہ سردی کی رات میں آپ کا آ کر اس میدان میں بیٹھنا اگر میرے رب نے قبول کر لیا تو یہی سردی آپ کو قبر کی اور محشر کی گرمی سے بچا لے گی انشاءاللہ. یہی سردی قبر کی گرمی سے نجات کا سبب بنے گی اور یہی سردی محشر کی گرمی سے نجات کا سبب بنے گی. یاد رکھیں جتنے حضرات اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہاں وہاں موجود ہیں، سن رہے ہیں، یہ محفل کو محفل جہاں اپنی مرضی سے آیا نہیں جاتا بلکہ رب کی طرف سے بلایا جاتا ہے. اوپر بیٹھے نیچے بیٹھے کوئی ایک بھی اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، آئے وہی ہیں جنہیں میرے مولا نے توفیق عطا فرمایا ہے. اور اگر رب نے توفیق دی ہے تو وہ آنا بھی قبول فرمائے گا، اور اگر آنا قبول کر لے گا تو اس کا انعام بھی میرا مولا ہمیں ضرور عطا فرمائے گا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، عام طور پر علماء ایسی محفلوں میں شرکت کے فضائل بیان کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل میں آؤ تو یہ انعام ملے گا، اتنا ثواب ملے گا، اتنی نیکی ملے گی. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ایسی محفلوں میں آنے والوں کو میرا مولا کتنا عطا کرے گا ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. تو یہ زندگی، یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. جب کبھی ایسی محفلوں میں شرکت کا موقع ملے تو بھاگا نہ کرے، کائلی سستی نہ کیا کرے، بلکہ ایسی محفلوں میں آنے کی کوشش کیا کریں. یہ سوچ کر آیا کریں کہ مولا تو نے توفیق دی، تو نے موقع عطا کیا، مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد پھر ایسی محفل زندگی میں کبھی ملے گی بھی کہ نہیں ملے گی، ہم نہیں جانتے. تو جب کبھی ایسی محفل ملے آیا کرے کہ انشاءاللہ، اور محبت سے کہتے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، مجھے آپ کے یو پی کا ایک واقعہ یاد ہے. میں یو پی اور بہار کے بارڈر کے قریب ایک جگہ بیان کرنے آیا تھا اور سردی کا وقت تھا. تقریر کے بعد ہم مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے، چونکہ فجر کا انتظار تھا، فجر کی نماز ہو جائے تو نماز کے بعد روانہ ہو تو ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو جو لوگ بیٹھے تھے اس میں اسٹیج والے تھے، علماء تھے، اس کے علاوہ جو ذمہ داران تھے وہاں تھے وہ لوگ تھے، اور دو چار عوام میں سے لوگ بیٹھے تھے. ان میں ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا، سفید داڑھی والا بوڑھا غریب کمزور، وہ بھی بیٹھا ہوا. تو کمیٹی والوں نے مجھ سے کہا کہ یہ بابا جو ہے نا، یہاں سے تقریباً 25 کلومیٹر ان کا گاؤں اور 25 کلومیٹر گاؤں ہے دور یہاں سے ان کا، لیکن آس پاس 40 کلومیٹر میں جہاں کہیں جلسہ ہوتا ہے کوئی جلسہ بھی ان سے نہیں چھوٹتا. ان کی کنڈیشن ایسی ہے کہ یہ بس سے بھی جانے کی حیثیت نہیں رکھتے، یہ پیدل روانہ ہو جاتے ہیں، لیکن ہر جلسہ یہ ضرور اٹینڈ کرتے ہیں، ضرور اٹینڈ کرتے ہیں. تو سردی کی رات آپ نے جیکٹ پہن رکھا ہے، آپ نے کان ڈاک رکھا ہے، لیکن ان کے پاس ایسا کوئی انتظام نہیں تھا. ایک مفلر تھا جس کو انہوں نے لپیٹ رکھا تھا، علاوہ اس کو ان کے پاس کچھ بھی نہیں. مجھے جو شال پہنائی گئی تھی میں نے وہ شال ان کو دے دیا تھا تو اس کو انہوں نے اوڑھ رکھا تھا. جب میں نے دیکھا کہ ایک بندہ یہاں پر سنیت سے محبت کرنے والا، رب رسول سے محبت کرنے والا غریب موجود ہے تو میں نے تھوڑا سا ان سے گفتگو کی، قریب کرنے کی کوشش کی. اور اگر کسی ایسے کو قریب کرو تو انہیں بہت اچھا لگتا. امیروں کو تو سب منہ لگاتے، غریبوں کو میرے آقا منہ لگاتے. جن کی کوئی نہیں سنتا ان کی رسول اللہ سنتے. آپ جانتے بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے. ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما کے مسجد نبوی شریف میں
دروازے پر ایک بوڑھی عورت آئی اور اس نے اشارہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محفل سے اٹھے. اچھا بڑوں کے درمیان بیٹھے ہو اور کوئی چھوٹا بلائے تو ہم اٹھ کر جاتے ہیں؟ بھلا بتائیے, ہم نہیں اٹھ کر جاتے. ہاں اگر ہم کسی کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے بڑا بلا لے تو بھاگ کر چلے جاتے, چھوٹا کوئی بلا لے تو کون اٹھ کر جاتا؟ سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہیں, عمر فاروق اعظم بیٹھے ہیں, عثمان غنی مولائے کائنات موجود ہیں, جناب سلمان فارسی ابو ہریرہ موجود ہیں, انس بن مالک موجود ہیں, صحابہ کے جرمٹ میں رسول اللہ تشریف فرما ہے. اور اس بوڑھی عورت نے اشارہ کیا, میرے آقا صحابہ کو اسی حال میں چھوڑ کر اٹھے, مسجد سے باہر نکل آئے. وہ عورت آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو ایک طرف لے جاتی ہے, صحابہ اندر سے بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں. وہ کچھ دور لے گئی اور جانے کے بعد حضور سے بات کرنا شروع کیا. اور سیدنا عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں وہ جب بات کر رہی تھی تو بات کرتے کرتے اپنے ہاتھ بھی یوں چلا رہی تھی, یعنی جیسے بیان کے درمیان ہاتھ یوں جاتا یوں جاتا یوں جاتا ہے, ایسے ہی وہ بات کرتے کرتے اپنے ہاتھ یوں چلا رہی تھی زور زور سے. سیدنا عمر فاروق اعظم کہتے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں حضور کے چہرے پر اس کا ہاتھ لگ نہ جائے. بات کرنے میں اتنی مست تھی کہ یوں ہاتھ کرتی جا رہی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے سن رہے. صحابہ اکرام انتظار کر رہے, جی بھر کے اس نے بات کی, بات کر دیا. اس کے بعد پھر وہ چلی گئی. جب وہ چلی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے, محفل میں آ کر تشریف فرما ہو گئے. تو جانتے سیدنا عمر فاروق اعظم نے کیا کیا, عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت بہت باتونی ہے, یہ بہت زیادہ بولتی ہے, اس کو کوئی مل جائے نا بات کرنے کا تو اس کی بات ختم ہی نہیں ہوتی, اسی لیے اس کو کوئی منہ ہی نہیں لگاتا, اس کی کوئی بات ہی نہیں سنتا. آپ نے خام خواہ میں اتنا وقت ضائع کر دیا, آپ کو اس کی بات سننا ہی نہیں تھا, آپ کو جانا ہی نہیں تھا, آپ نے اتنا ٹائم اس کے پیچھے کیوں ضائع کر دیا؟ تو جانتے میرے آقا مسکرا کر کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے عمر جس کی کوئی نہیں سنتا میں بھی نہ سنوں تو بھلا وہ کہاں جائے گی. لگاتے ہیں اس کو بھی منہ سے آقا, جو ہوتا نہیں منہ لگانے کی تعبیر. اب سوچیں میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, تو اب میں نے اس کو قریب کیا, قریب کر کے میں نے تھوڑی سی بات چیت کی. میں نے ان سے کہا کہ بابا گاؤں کہاں ہے آپ کا؟ تو بتایا یہاں سے 25 کلومیٹر دور. میں نے کہا کیسے آیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں صبح 10 بجے نکلا پیدل, رات جلسے میں شرکت کے لیے صبح 10 بجے پیدل چلا. اچھا 10 بجے پیدل وہ اپنے گاؤں سے چلا ہے تاکہ جلسے میں پہنچ جائے. حالانکہ مجھے تقریر کے لیے ممبئی سے آنا تھا, لیکن میں بھی 10 بجے نہیں نکلا. مجھے بامبے سے آنا تھا, میں بھی 10 بجے نہیں نکلا. میری کوئی 2-3 بجے کی فلائٹ تھی وہاں سے وارانسی کی, تو میں بھی دیر سے نکلا اور وہ اتنے جلدی نکلا. میں نے کہا آپ بس سے کیوں نہیں آئے, کسی سواری سے کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس سواری کے پیسے نہیں تھے, حالانکہ میں نے سوچا راستے میں کوئی مل گیا تو گاڑی سے چھوڑ دے گا, لیکن کوئی نہیں ملا. کافی دور تک پیدل چل کر آیا, پھر ایک ٹرک والے نے بٹھا لیا تو تھوڑا اس میں آیا. پھر بات چلتی رہی. اس نے مجھ سے کہا کہ جو میرا گاؤں ہے نا, اس گاؤں میں صرف میں اور میری بیوی ہم دو ہی سنی ہیں. ہمارے گاؤں میں کوئی سنی ہے نہیں, ہم دو ہی سنی ہیں. اللہ اللہ اللہ. اس کے بعد وہ بوڑھا آدمی کہتا ہے میرے گاؤں میں جو مسجد ہے وہ بھی سنیوں کی نہیں, میرے گاؤں کے لکھپتی لوگ بھی سنی نہیں, میرے آس پاس کوئی سنی نہیں, میں اکیلا ہوں. اسی لیے جہاں بھی جلسہ وغیرہ ہوتا ہے, چونکہ میرے گاؤں میں ایسا کوئی پروگرام ہوتا نہیں, جہاں بھی پتہ چلتا ہے کہ یہاں فلاں علماء آ رہے ہیں, یا دستار بندی ہے, یا گاؤں کا سالانہ جلسہ ہے, یا 11ویں شریف کی محفل ہو رہی ہے, یا اس سے بات ہو رہا ہے, میں پہنچ جاتا ہوں اپنے طور پر. پھر بات کرتے کرتے انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ میری بیوی کی طبیعت بہت خراب ہوئی اور ڈاکٹر نے علاج کے لیے مجھ سے کہا کہ 40,000 روپے چاہیے. بیوی کے علاج کے لیے 40,000 روپے کی ضرورت تھی, تو چھوٹا سا آپریشن تھا. وہ کہتا ہے میں غریب آدمی جس کے پاس 40 روپے نہ ہو, بیوی کے علاج کے لیے 40,000 کہاں سے لے کر آتا؟ میں نے سب اللہ کے حوالے کر دیا کہ مولا تو نے جب تک کی زندگی لکھی ہوگی جی لیں گے, اس کے بعد تیری مرضی ہوگی تو چلے جائیں گے. اب آپریشن کرانے کے لیے 40,000 کہاں سے لے کر آؤں؟ تو کہتے جب میرے یہ حالات بنے تو گاؤں کے جب امیروں کو پتا چلا تو کچھ لوگ میرے
گھر آئے، گھر آنے کے بعد کہا ہمیں پتا چلا ہے کہ آپ کی بیوی کی طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر نے آپریشن لکھا ہے اور 40,000 روپے کی ضرورت ہے، ہم آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں، صرف آپ کی بیوی کے آپریشن کو 40,000 ہی نہیں دیں گے، اس کے بعد جو دوا علاج کا خرچ ہوگا وہ بھی دیں گے، آپ دونوں میاں بیوی جب تک زندہ رہیں گے آپ کے راشن پانی کھانے پینے کا انتظام بھی ہم کریں گے، صرف آپ ایک کام کرو، آپ نماز ہماری مسجد میں آ کے پڑھا کرو، آپ کو کچھ نہیں کرنا، آپ صرف ہماری مسجد میں آ کر ہمارے ساتھ نماز پڑھا کرو اور باقی سارا کچھ ہم پر چھوڑ دو، سب کچھ ہم دیکھ لیں گے۔ تو جانتے اس نے کیا کہا؟ اس بوڑھے نے کہا کہ میری بیوی مرتی ہو تو مرے، میں 40,000 کے لیے یا گھر کے راشن پانی کے لیے یا اپنی بیوی کی زندگی بچانے کے لیے غوث پاک کے دشمنوں کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ میری بیوی جیے چاہے مرے، میں امام حسین کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ اسے کہتے ہیں عشق، اسے کہتے ہیں محبت۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچئے، اسے کہتے ہیں واقعی اللہ رسول سے محبت۔ ہم سے بستر نہ چھوڑا جائے، ہم سے گھر سے نہ نکلا جائے، اور ہم عاشق رسول بنے گھومتے ہیں، ہم گالیاں دے، جھوٹ بولے، ماں باپ کو جھڑکیاں دے، ہم بات بات پر لوگوں سے لڑنے جھگڑنے پر آمادہ ہو جائیں اور عاشق رسول بنے پھرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، آئیے اس کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کی ہماری اس محفل کے مرکزی خطیب جو ہیں، خصوصی خطیب جو ہیں، وہ سید امین القادری صاحب قبلہ ہیں۔ تو سید صاحب آئیں، اس سے پہلے میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں، اس لیے زیادہ تمہید میں نہ جاتے ہوئے کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اب اپنے عنوان پر میں چلتا ہوں اور میں گزارش کرتا ہوں کہ جسم کے ساتھ ذہن کو حاضر رکھ کر میری باتیں سنیں اور اس نیت کے ساتھ سنیں، آج اس جشن شہید اعظم کی محفل پاک میں جو کچھ سنیں گے، جو کچھ سیکھیں گے، شہدائے کربلا کے صدقے پوری زندگی اس پر عمل کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ایک ولی کے اس میں ہم موجود ہیں، ولی کے قدموں میں موجود ہیں، ولی کے اس میں شریک۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میری بات توجہ کے ساتھ سنیں اور میری ساری باتیں سٹارٹ سے اینڈ تک جتنا مردوں کے لیے ہے اتنا ہی خواتین کے لیے، تو ہماری مائیں بہنیں بچیاں بھی بغور سنیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق، توجہ ہے نا آپ کی، ایک رپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں ہر 24 گھنٹے میں 1,70,000 لوگ مرتے ہیں۔ کتنے مرتے ہیں؟ 1,70,000 لوگ ہر 24 گھنٹے میں ورلڈ وائڈ مرتے ہیں پوری دنیا میں۔ اگر 1,70,000 کو پر آور کے اعتبار سے ڈیوائڈ کیا جائے، ہر گھنٹے کے اعتبار سے بانٹا جائے، تو پر آور تقریباً 7,600 لوگ مرتے ہیں پوری دنیا میں۔ 7,600 لوگ۔ ایسے میں اگر ہم ابھی بھی زندہ ہیں، سانسیں چل رہی ہیں، دل دھڑک رہا ہے، رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، رات سونے کے بعد صبح اٹھنے کی مہلت مل رہی ہے، تو یقین جانے اس میں اپنا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ سب میرے مولا کا کرم ہے۔ کورونا کے بعد ہمارے ملک میں ہر 1 گھنٹے میں 40 سال سے کم عمر کے 4 لوگوں کو ہارٹ اٹیک آ رہا ہے۔ 40 سال سے کم عمر کے 4 لوگ ہر 1 گھنٹے میں ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں ہندوستان میں۔ ایسے میں ہم کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، تو کیا بتائیے اس پر اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ بتائیے میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب میں آپ سے کچھ سوال پوچھتا ہوں، آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ جنہیں پتا ہوگا وہ جواب دیں گے، جنہیں نہیں پتا ہے وہ لوگوں سے سنیں اور سیکھنے کی کوشش کریں۔ آپ بتائیں کہ ساری کائنات کا خالق کون ہے؟ جی چلیے، جنہیں نہیں پتا میں بتا دوں، علماء کہہ رہے ہیں، باقی 17-18 آدمی بول رہے ہیں، باقی سب خاموش۔ ساری کائنات کا خالق اللہ، ساری کائنات کا مالک اللہ، ساری کائنات کا رازق رزاق اللہ، زندگی اور موت پر قدرت رکھنے والا اللہ،
عزت و ذلت دینے والا اللہ، بیماری اور بیماری سے شفا دینے والا اللہ، آسمان کا شامیانہ بچھانے والا اللہ، زمین کا بچھونا بچھانے والا اللہ، ہمارے اور آپ کے لیے ہوا چلانے والا اللہ، آسمان سے پانی برسانے والا اللہ، زمین سے سبزہ اگانے والا اللہ، رات سونے کے بعد صبح اٹھنے کی مہلت دینے والا اللہ، ہمارے سینے میں موجود بنا کسی مشین انجن کے ہمارے دل کو دھڑکانے والا اللہ، ہم سو رہے ہوں سوتی حالت میں بھی ہماری سانسوں کو چلانے والا اللہ، ہمارے جسم کے اندر رگوں کا جال بچھانے والا اللہ، ہمارے جسم کے اندر خون کو پیدا کرنے والا اللہ، وائٹ بلڈ سیلز ریڈ بلڈ سیلز پیدا کرنے والا اللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، جب ہم اس بات کی بحثیت مسلمان گواہی دیتے ہیں خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے، زندگی اور موت پر قدرت رکھنے والا بھی اللہ ہے، جب تک رب کی مرضی ہے تب تک میں زندہ ہوں، وہ چاہے گا تو میں مر جاؤں گا۔ اے سرکار مدینہ کے پیغمبروں، جب بحثیت مسلمان ہم سب کا یہ ماننا ہے، ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے، جو آج ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہے، جو کل ملے گا وہ بھی اللہ ہی دینے والا ہے، تو جب ہم یہ سب مانتے ہیں کہ خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، تو پھر یہ سب ماننے کے بعد بھی ہم اس کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس سے بغاوت کیوں کرتے ہیں؟ آج مسلمانوں کی پوزیشن یہ، اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا وہ کرنے کو تیار نہیں، اور جن کاموں سے بچنے کو کہا اس سے بچنے کو تیار نہیں۔ بتائیے غلط نہیں کر رہا، بلکہ میں علماء کی موجودگی میں ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، جن گناہوں کی وجہ سے پوری کی پوری قوم کو زمین سے مٹا دیا گیا اور قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ بہت سے انبیاء ایسے گزرے جن کی امت کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہمیشہ کی خاطر سفید ہستی سے مٹا دیا گیا، قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ آج ہم مسلمانوں میں وہ ساری برائیاں پائی جاتی ہیں۔ مسلمان شراب بھی پی رہا ہے، جوا بھی کھیلتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، سود کے دھندے بھی کرتا ہے، اپنے بوڑھے ماں باپ کو برا بھلا بھی کہتا ہے، ایک دوسرے کی غیبت اور چغلی بھی کرتا ہے۔ بلکہ آج مسلمانوں کی پوزیشن یہ ہے، دو برائیاں قوم مسلم میں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں، ایک برائی مردوں میں ہے، ایک برائی عورتوں میں ہے۔ آج قوم مسلم کا جوان نشے کی طرف جا رہا ہے، شراب پیتا ہے، ایم ٹی لیتا ہے، چرس چرم گانجے پیتا ہے، براؤن شوگر ہیروئن ڈرگز کا استعمال کرتا ہے۔ آج مسلمان نوجوان نشاور چیزوں کا عادی بن رہا ہے، اور مسلمانوں کی بیٹیاں بے حیا ہو گئی ہیں، بے غیرت ہو گئی ہیں، بے پردہ ہو گئی ہیں۔ آج وہ غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، پیار محبت کے پیچ لڑاتی ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے بے حیائی بے غیرتی کے کام کیا کرتی ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغمبروں، مسلمانوں میں یہ دو برائیاں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں، اور آپ جانتے ہیں میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے نماز کی دو برکتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری بات سے، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہی۔ اب آپ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، نماز بے حیائی اور برائی سے کسے روکتی؟ دنیا کے تمام انسانوں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مشرکین کو؟ آپ کہیں گے نہیں، نماز بے حیائی اور برائی سے مسلمانوں کو روکتی۔ میں کہتا ہوں بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، لیکن نہ ہر انسان کو روکتی ہے، نہ ہر مسلمان کو روکتی ہے، بلکہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی اسے ہے جو نماز کے قریب آتا ہے، جو سرے سے نماز پڑھے ہی نہیں۔ کیا بتائیے نماز اس کو بے حیائی سے روکے گی؟ آپ کے سر میں درد ہو رہا، آپ نے پیراسیٹامول لے لیا اور اس کو لے کر آپ نے رکھ دیا،
دیکھ رہے ہیں اس کو بیٹھے بیٹھے سر درد میں آرام ہوگا. آپ کو پیاس کی شدت ہے, آپ کنویں کے پاس سمندر کے کنارے بیٹھے پانی کو دیکھتے جا رہے ہیں, آپ کی پیاس بجھے گی. اگر مان لیجیے اللہ نہ کرے 100,000 بار نہ کرے کسی کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی جس بیماری کا علاج کرنے والا ڈاکٹر ہنڈور میں نہیں ہے, سگرا میں بھی نہیں ہے, لال گنج میں بھی نہیں ہے, آپ کو کہا گیا کہ رائے بریلی جانا پڑے گا, لکھنؤ جانا پڑے گا, الہ آباد جانا پڑے گا, آپ کی جو بیماری ہے اس کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر لکھنؤ میں ہے, آپ اس کے پاس جائیے. اب آپ کی اس بیماری کا ڈاکٹر بھی موجود ہے, آپ مریض گاؤں میں بیمار پڑے ہیں اور اس مرض کا علاج کرنے والا ڈاکٹر لکھنؤ میں ہے. اب اگر آپ کو علاج کرانا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا کہ نہیں جانا ہوگا؟ ڈاکٹر ہے, اس کے پاس اس بیماری کا علاج موجود ہے, لیکن آرام اسی وقت ہوگا جب آپ اس کے پاس جائیں گے, علاج کریں گے. صرف ڈاکٹر کا ہونا آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. تو نماز بے شک اللہ کا وعدہ حق روکتی ہے بے حیائی اور برائی سے, لیکن روکتی اسی کو ہے جو نماز کے قریب آتا. آج ہمارے معاشرے میں بے حیائی اور برائی کیوں پائی جاتی ہے؟ آج مسلم سوسائٹی میں بے حیائی اور برائی کی سب سے اصل جڑ یہی ہے کہ 90% یا کہوں تو غلط نہیں ہوگا, مور دین 90% مسلمان ایسے ہیں جو نماز سرے سے پڑھتے ہی نہیں. ہم اوکیشنل مسلمان, اوکیشنل, شب معراج آ جائے تو مسلمان, شب برات آ جائے تو مسلمان, شب قدر آ جائے تو مسلمان, رمضان شریف آ جائے تو مسلمان, 11ویں 12ویں آ جائے تو مسلمان, محرم کا مہینہ آ جائے تو کربلا والوں کے نام پر مسلمان, جمعہ کا دن آ جائے تو جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے کے لیے مسلمان, عید بقرہ عید کی 2 رکعت پڑھنے کے لیے مسلمان. ہم اوکیشنل مسلمان ہیں. اے سرکار مدینہ کے قدوانوں, اللہ نے ہمیں اوکیشنل مسلم بنا کر پیدا نہیں کیا, اللہ نے ہمیں پرماننٹ مسلم بنا کر پیدا کروایا.